مرزائی جماعت کے خلیفہ مرزا طاہر، جو اس وقت مرزا مسرور سے جو پہلے خلیفہ تھا، مرزا طاہر، غالباً وہ خلیفہ سوم ہے، اس کا یہ کلپ ہے اور اپنے آپ کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جناب جنرل ضیاء الحق کے ٹکڑے ہو گئے، اور ایک ہفتہ پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اللہ کے غضب کی چکی چلنے والی ہے۔ خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے تو تمہارے نام و نشان میں ڈال دیے جائیں گے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ واقعہ ہونے سے چند دن پہلے، جمعے سے پہلے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی خبر دی، اور میں نے دوسرے جمعے میں یہ اعلان کیا کہ خدا نے مجھے دکھایا ہے کہ اس کے غضب کی چکی چل پڑی ہے، اور اب وہ ان دشمنوں کو پیس ڈالے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت اب انہیں اس چکی کی زد سے بچا نہیں سکتے۔ اور ضیاء الحق کو متنبع کیا کہ اب تمہاری باری آئی کہ آئی۔ اگلا جمعہ آنے سے پہلے بدھ کے روز یہ واقعہ ہو گیا۔ اب بتائیں یہ کسی نفس کی بنائی ہوئی بات ہو سکتی ہے؟ یہ عالم الغیب خدا اور غیور خدا اور منتقم خدا کی کارروائی تھی جو اس شان سے لفظاً پوری ہوئی ہے۔ تو میں نے ایک جمعہ پہلے ہی کہا تھا کہ ضیاء الحق تو اب اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے، تو اگلا جمعہ آنے سے پہلے بدھ کو ہی اس کے پرخ چڑھ گئے ہوا میں اور اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ دیکھو، یہ کوئی بندہ اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کی طرف سے باتیں ہیں ساری۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنے ہی تم سچے ہو کہ جو تمہارے خلاف کوئی فیصلہ کرے وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، تو پھر ذرا آئینے میں اپنی شکل دیکھو پہلے۔ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق کا کئی لوگوں کے ساتھ اختلاف تھا، سب سے بڑا اختلاف اس کے ساتھ تھا پیپلز پارٹی کو۔ جی، پیپلز پارٹی کو چونکہ اس نے بہت سزائیں دی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکایا تھا، اس لیے آج اگر تم سنو ان کی باتیں تو پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا تھا اور ہماری جماعت پہ ظلم و ستم کیا تھا، اس لیے وہ اللہ کی پکڑ میں آیا۔ اور تم کہتے ہو کہ جناب اس نے ہمارے اوپر پابندیاں لگائیں اور امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس کیا، اس لیے وہ اللہ کی پکڑ میں آیا۔ اگرچہ قادیانی اور احمدیوں کو موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا تھا، لیکن اس فیصلے کو عملی شکل دینے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا گیا۔ دوسرے کئی کاموں کی طرح اس قانون کی تیاری اور نفاذ کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ حکومت کے حصے میں آئی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ ادنا سی خدمت بھی ہمارے ہاتھوں انجام۔ تو پھر جتنے منہ اتنی باتیں، جس کو بھی ضیاء الحق سے کوئی تکلیف پہنچی تھی، آج وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے اوپر زیادتی کی تھی تو وہ اس طرح اللہ کی پکڑ میں آیا۔ تو پہلے تم آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کر لو کہ کس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آیا ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے، بات پیچھے کچھ اور تھی۔ اس کو اس بات کی سزا ملی تھی جنرل ضیاء الحق کو کہ اس نے افغانستان کے اندر طالبان کی جماعت کو کھڑا کیا تھا روس کے مقابلے میں۔ رشیا چونکہ داخل ہو گیا تھا افغانستان کے اندر، تو امریکہ نے اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے طالبان کی حمایت کرنا شروع کی، اور پاکستان کی فوج نے وہاں طالبان کو کھڑا کیا۔ تو اس کو اس بات کی سزا ملی کہ اس نے وہاں سے روس کو نکالنے کے اندر اپنا کردار کیوں ادا کیا تھا۔ اصل بات یہ ہے، باقی پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا تو ہر آدمی کو کہہ رہا ہے کہ میری وجہ سے ایسے ہو گیا اور میری وجہ سے ایسا ہو گیا۔ میں قادیانیوں سے یہ کہتا ہوں اور مرزا طاہر کے ماننے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تم اپنی باتوں میں اتنے ہی سچے ہو اور خدا کے اتنے ہی مقرب ہو کہ جو تمہارے خلاف باتیں کرے، جو تمہارا رد کرے اور جو تمہیں دکھ پہنچائے وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، مجموعہ اشتہارات جلد سوم۔ مرزا قادیانی جو اشتہار بازی کرتا تھا اپنے زمانے میں، وہ سارے 3 جلدوں میں اکٹھے کیے گئے ہیں سارے اشتہار، تو یہ تیسری جلد ہے۔ اس کے اندر مولوی ثناء اللہ امر سری صاحب کے بارے میں مرزا قادیانی کہہ رہا ہے 15 اپریل سن 1907 میں یہ اس نے اشتہار نکالا، اور اس میں وہ کہتا ہے مولانا ثناء اللہ صاحب کو،
مولوی ثناء اللہ امر سری جو تھے وہ اہل حدیث تھے، ان کا جو بھی نظریہ ہے وہ ایک الگ بات ہے، مگر مولانا ثناء اللہ امر سری صاحب نے مرزا قادیانی کا ناک میں دم کیا ہوا تھا، وہ پرچہ نکالتے تھے اہل حدیث امرتسر سے، اور اس کے اندر وہ مرزا قادیانی کی خوب خبر لیتے تھے اور اچھی چترول کرتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ اپنے پرچہ میں ہمیشہ مردود و کذاب و دجال اور مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے مرزا قادیانی مولانا ثناء اللہ مرسل کو مخاطب کر کے، کہتا ہے مولانا مولوی ثناء اللہ صاحب آپ مجھے ہمیشہ اپنے پرچے میں، اپنے رسالے میں مردود و کذاب و دجال و مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں، تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ناکام ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا ہلاک ہو جانا ہی بہتر ہے تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ میں لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ نمبر 578 578، ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، ہر قادیانی اس کو بڑے غور و فکر کے ساتھ سنیں۔ اچھا، کہتا ہے اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں، تو پھر کیا ہوگا کہ میں خدا کے فضل سے پھر امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک بصیر و نصیر جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعوی مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے، کہ میں اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہوں، یہ خود میرے نفس کا افتراء ہے، اور میں تیری نظر میں یا اللہ مفسد اور کذاب ہوں، اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر، اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر، آمین۔ مگر اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو وہ مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں، تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں اس کو نابود کر، مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون اور ہیضہ جیسی مہلک امراض سے، بجز اس صورت کے کہ وہ کھلے کھلے طور پر میرے روبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بد زبانیوں سے توبہ کرے۔ اگر توبہ یعنی کہ نہ کرے تو پھر میری زندگی میں اس کو ہلاک کر، وگرنہ اس کی زندگی میں مجھے ہلاک کر دے۔ اگر میں واقعہ ہی تیری جناب میں، تیری نظر میں مفسد ہوں، کذاب ہوں، مفتری ہوں، دجال ہوں جیسے کہ وہ کہتا ہے، تو پھر مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہیضے اور طاعون جیسی مہلک بیماریوں کے ساتھ ہلاک کر۔ یہ مرزا قادیانی دعا کر رہا ہے جی، اور پھر کہتا ہے آخر میں جا کر کہ ہاں اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور مولوی ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما دے، اور وہ جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی ہی میں دنیا سے اٹھا لے۔ جی، اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ آخری الفاظ ہے، اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ پھر دیکھو کیا ہوا، یہ سارا آپ نے سن لیا، پھر کیا ہوا کہ مرزا قادیانی 26 مئی سن 1908 کو ہیضے کے ساتھ دنیا سے اٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو کیسے قبول کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی اگر کوئی دعا قبول ہوئی ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ جیسے اس نے مانگا کہ اگر میں کذاب ہوں، مفتری ہوں، دجال ہوں، تو مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں ہیضے اور طاعون جیسی کسی مہلک مرض کے ساتھ مر جاؤں گا، اور وہ خوش ہوگا اور اس کی جماعت خوش ہوگی، اور یہی مفسدوں اور دجال اور کذاب لوگوں کا انجام ہونا چاہیے جی۔ اور مولانا ثناء اللہ مرسری صاحب وہ جناب زندہ رہے، اور سن 1947 میں جب پاکستان بنا تو وہ موجود تھے۔ پھر انہوں نے ہجرت کی، ہجرت کر کے پاکستان آئے،
اور سن 1948 میں پاکستان بننے کے بعد 1 سال بعد سن 1948 میں سرگودا میں آ کر وہ فوت ہوئے، اور سرگودا میں ان کی قبر ہے۔ ان کے بارے میں آپ نیٹ میں اٹھا کر دیکھ لیں، سارا کچھ آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو یہ ہے خدا کا فیصلہ قادیانیوں، جی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور مرزا قادیانی نے خود کہا کہ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے کہ خدا تعالیٰ کس کو کذاب اور دجال اور مفسد قرار دیتا ہے۔ تو اللہ نے کس کو مفسد اور کذاب کہا، دجال اور کذاب قرار دیا؟ وہ خود مرزا غلام احمد قادیانی اپنی دعا کے مطابق اپنا کذاب و دجال ہونا ظاہر کر کے گیا۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی قادیانی کی غیرت نہ جاگے اور وہ خواب غفلت سے بیدار نہ ہو، تو پھر اپنے انجام کی فکر کرو، کس کذاب اور دجال جو اپنی زبان کے مطابق کذاب و دجال ہے اس کے پیچھے چل رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔